ویلکم بیک ان فوکس ہیں اختیار ولی صاحب، کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر خیبر پختونخوا. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اختیار ولی صاحب، یقیناً حکومت کے لیے مشکل فیصلہ کہ تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھانی پڑیں، پھر اس کے بعد سبسڈیز جو ہیں جس حد تک دی جا سکتی تھی وہ دی گئیں، پھر عوام کو جو ریلیف آپ دے رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. لیکن یہ جو مسئلہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر وزراء ایک کے بعد ایک آ کر ایک ہی بات بتا رہا ہے، تو اس سے بھلا تو نہیں ہو رہا. آئی ایم شیور یو وانٹ ٹو ایکسپلین یور سیلف، بٹ اختیار ولی صاحب لوگ ظاہر پریشان ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں اور عوام بھی جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ اجلاس بھی ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت، کی مزید کس قسم کی ریلیف پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ کم سے کم عوام پر بوجھ ڈلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ بہن. دیکھیں، ایک تو جب بھی ہم یہ موضوع ڈسکس کریں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس جتنے ہیں وہ ہماری اپنی پیداوار نہیں ہے. جی، کہ جن ملکوں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہاں پر جنگ چھڑی ہوئی ہے. جن کنویں سے یہ تیل نکلتا ہے ان کنووں پر میزائل اور بم برس رہے ہیں. ایران کی اگر بات کروں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ایران سے تیل کیوں نہیں لیتے ہیں. ایران کی اپنی ریفائنریز جو ہیں وہ اس وقت جنگ کی زد میں آ چکی ہیں اور وہ اتنا تیل پروڈیوس کر سکتے ہیں کہ میرے خیال میں ان کی اپنی ضرورت کے لیے شاید کافی ہو. اور جن سے تیل آتا ہے ان کی اس ملکوں کے سربراہوں کو قتل کیا جا چکا ہے. حالات یہ ہیں. یہ ہماری مطلب ناشکری بڑی بری چیز ہے. اس پہ اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. آج اگر ہماری یہ حکمت عملی نہ ہوتی تو آج آپ کے ٹی وی پروگرام میں شاید ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے کہ پاکستان میں پیٹرول پمپ کیوں نہ بند ہو گئے ہیں اور پیٹرول کیوں ناپید ہو چکا ہے. نہیں، یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم نے وہ نہیں دیکھا کہ جو ہم نے اپنے پڑوسی ممالک میں دیکھا کہ جہاں لائنیں لگی ہوئی تھیں. وہی میں کہہ رہا ہوں. اور سارے معاشی ماہرین نے جی بالکل میں پیٹرول پمپس بند ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دشت و گریبان ہیں. بالکل. اور چند معاشی ماہرین نے، چند کو چھوڑ کے بقیہ نے حکومت کی اس پری ایمپٹیو میجر کی تعریف بھی کی. لیکن اب آتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ عوام بھی آپ کی ہے، حکمراں آپ ہیں، آپ ہی نے ریلیف فراہم کرنا ہے. کوئی شک نہیں. تو اسی لیے یہ میں ہم نے آلریڈی بڑا ریلیف دیا ہے، جس کو ریلیف کہتے ہیں نا، مطلب 129 ارب روپیہ اگر آپ ڈال دیں، وہ بھی صرف فقط 3 ہفتوں میں، یہ بہت بڑا ریلیف ہے. بہت بڑی سبسڈی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ اسلام آباد میں، پنجاب میں فری کر دی گئی ہے. ہر ایک بس کے لیے تاکہ کرایوں میں اضافہ نہ ہو 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں. مال بردار ٹرک جو ہیں ان کے لیے 70 اور 80 ہزار روپے یہ سبسڈی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. موٹر سائیکل والوں کے پیکج دے دیا. ٹول پلازا پر یہ جو موٹر وے پر ہم سفر کرتے ہیں وہاں پر 3 مہینے کے لیے اس میں ٹیکسیشن میں اضافہ نہ کرنے کی ہدایت. اسی طرح ریلوے کو بھی کرایہ بڑھانے سے منع کر دیا گیا ہے. دیز آر دا سو فار میجر ٹیکن جو ابھی تک اٹھائے جا چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود I have seen my Prime Minister in pain. وزیر اعظم صاحب اس دن جو یہ پی ڈی ایل والی بات تھی، جو اس پہ وہ مطلب کس قدر وہ جگر خون تھے. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے اپنی وزراء کی جو مطلب میں آپ کو اگر یہ کہوں، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلاس لگا لی تھی، لیکن اتنے سخت میں نے ان کو کبھی اس دور حکومت میں 2 سالوں میں نے کبھی نہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناراض ہوئے، وہ ناراض ہوئے کہ 80 جو انہوں نے 80 روپے کم کیے ہیں، وہ جو 106 روپے 61 پیسے پی ڈی ایل کی مد میں ہو چکے تھے پیٹرول پہ فی لیٹر، اس سے انہوں نے باقاعدہ طور پر سرزنش کی. Is that what you're saying؟ ناراضگی سے تھوڑا آپ تھوڑا اگر اس کا مطلب کوئی سرزنش کہا، میں نے کہا سرزنش کی نا. اگر میں کہتا ہوں تھوڑا اس سے بھی ایک ورژن اوپر چلے جائیں تو شاید کہیں مناسب. تو پھر تو کلاس ہی لی جا سکتی ہے.
प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने किसी को स्पेयर नहीं किया और ही इज ऑन द टूज। आपको पता है कि शहबाज साहब की वैसे भी नींद बड़ी कम होती है, वो और उन्होंने वज़रा की नींदें हराम कर दी हैं। अब आप ये कह रहे हैं? मेरे ख्याल में जो सोने वाला बंदा है वो उनकी कैबिनेट में, उनकी टीम में वो काम नहीं कर सकता। तो इख्तियार वली साहब, एक चीज देखिए, और एक बात में मुझे ये भी यकीन है कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, वो शहबाज साहब जो है ना, वो जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं वो पड़ ही जाते हैं, वो तभी उसको छोड़ते हैं जब उसको एक साइड पे लगा देते। चले, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इख्तियार वली साहब, जो ऑपोजिशन जमाते हैं ना, जो ऑपोजिशन जमाते हैं, ये कोई खुल्लम खुल्ला ऐलान तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इधर आपको बता दूं कि जब तक पेट्रोलियम प्राइसेस वापस अपनी जगह पर नहीं आ जाती, ये जंगबंदी हो जाए और ये सारे मामला ठीक हो जाए, प्राइम मिनिस्टर ना खुद आराम से बैठ रहे हैं, ना उसने अपनी टीम के और अपने वजीरों में किसी बंदे को आराम से बैठ। ठीक है, अब इख्तियार वली साहब, अब दिस इज व्हाट आई हैव लर्न एंड आई हैव सीन। जी प्लीज। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो प्राइसेस हैं, जाहिर है IMF के एक कंडीशनैलिटीज़ हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन जमाते हैं वो ये कहती हैं, खुसूसन PTI और तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने तो हमारे प्रोग्राम में कहा कि सबसे बड़ा यू टर्न प्राइम मिनिस्टर ने लिया। कैसे ये प्राइसेस बढ़ा दी गई इतनी कि उसके बाद सडनली यू टर्न लेते हुए 80 रुपये कम भी कर दी गई। इसका मतलब उन्होंने कहा, और सोशल मीडिया पर भी आपने तमाम लोगों को भी ये बातें करते सुना होगा कि वो ये कहते हैं कि इसका मतलब गवर्नमेंट एक ही गो में डाका डाल रही थी अवाम की जेब पर, यानी जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कर लो। क्योंकि अगर IMF की स्ट्रिक्टनेस थी तो IMF फिर कैसे 24 घंटों के अंदर मान गया? ये सवाल अगर आप करें तो मैं आपको जवाब दे दूं, ये सवाल अगर कोई और करे तो मैं जवाब दे दूं। तैमूर सलीम झगड़ा वो शख्स है जिन्होंने IMF को लेटर लिखने के लिए पाकिस्तान की खिलाफ साजिश की थी। शौकत तरीन और उनकी वो कॉल जो है, अब जब तैमूर झगड़ा का नाम लेते हैं मुझे तैमूर झगड़ा की वो शक्ल याद आ जाती है। जब कोई तैमूर झगड़ा की बात करता है तो मुझे तैमूर झगड़ा की वो वारदात याद आ जाती है जब इन्होंने 15 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट के लिए रखे थे। उसके साथ सिर्फ आगे लिखा हुआ था SMIs। Nobody was knowing that कि what this SMI is, कि ये क्या है। मैं इनके पास गया, मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या है? कहते ये हुकूमत का रोशन चेहरा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रोशन चेहरा लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया है। मैं दोबारा गया हूँ, मैंने कहा सर ये मीडिया तो है, वो तो अखबार होते हैं, TV होते हैं, तो आप सर ये SMIs क्या है? ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। अच्छा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 15 अरब रुपए ये सालाना निकालते रहे हैं और ये अपनी सोशल मीडिया में बांटते रहे। इनकी किसी बात को मैं क्या बोलूं? ये वो बंदा है जिनसे हमने बोला था, सवाल किया था कि आप लोगों ने वादा किया था कि पेट्रोल 65 रुपए में महंगा है, हमारी हुकूमत आने दो, हम 40 में देंगे। ये आपका वजीर आजम तो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर रहा, पेट्रोल तो 150 का हो गया है। तो मुझे इनका जवाब ये मिला था कि पेट्रोल 1000 रुपए का 1 लीटर हो जाए, कोई परवाह नहीं। आप सिर्फ हमारे लीडर इमरान खान का स्टाइल देखें और उनकी स्माइल देखें। अच्छा, अब ऐसे बंदे को मैं क्या जवाब दूं? चले, आप उनका जवाब ना दें, आपने उनकी वारदात तो बयान कर दी, लेकिन ये वारदात भी तो आप बयान करें कि रातों रात 80 रुपए IMF PDL से कैसे कम करने पर राजी हो गया, और जब वो 24 घंटे में राजी हो गया तो इसका मतलब कि फिर वज़रा की परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन आती है और हुकूमत पर सवाल उठते हैं कि कैसे आपने अवाम पर ये बोझ इतने आराम से डाल दिया था। प्राइम मिनिस्टर ने जब ये 1 मार्च की बात है कि 1 मार्च को उन्होंने अपनी टीम को टास्क कर दिया गया था और उन्होंने कह दिया था कि आप IMF के साथ डिस्कस करें, ठीक है, कि दिस पीरियड थिंग इज वेरी हाई और हम इसको नहीं कर पाएंगे, एंड टेक दिस सिचुएशन इज अ नेशनल या इंटरनेशनल पेंडेमिक। ये कोरोना से बड़ी वबा है और बड़ी मुसीबत है, बड़ी आफत है, इसलिए हमें इसको ऐसे ही लेना होगा जिस तरह हमने फैसलों को रिव्यू किया था ड्यूरिंग कोरोना, और अभी भी हमें ये करना चाहिए, बिकॉज ये नॉर्मल हालात नहीं है। ये ना पाकिस्तान में और ना जो कुर्ब जवार के, मतलब आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो इस जंग से मुतासिर हो चुकी है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने उससे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप कह लेंगे,
اپنی ٹیم کو ٹاسک کر دیا تھا جس میں تو اس کا مطلب مزید بھی کم ہو سکتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ دیکھیں کیلکولیٹ بھی کریں کہ ٹیکسز بہت ہیں فی لیٹر، چاہے وہ ڈیزل ہو چاہے وہ پیٹرول ہو، مزید کمی کی گنجائش ہے کیا؟ اس پر کام کر رہے ہیں وزیر اعظم اور ان کی جو ٹیم ہے؟ جمعے والے دن آج 6 تاریخ ہے اور 5 تاریخ ہے، کل پرسوں شام کو پرائم منسٹر نے اگین میرے سامنے اپنی ٹیم کو بولا کہ آپ اپنی تیاری پکڑیں اور اگین یو گو اینڈ سٹ ود IMF پیپل اینڈ ان کو کنونس کریں کہ اب بھی یہ چیزیں بہت ہائی ہیں اینڈ وی آر پیئنگ دیز تھنگز. ہماری جو قوم ہے وہ جو کاسٹ پہ کر رہی ہے دیٹ از گڈ فار نتھنگ، اور ہمارے لیے یہ سنبھالنا مشکل ہے. ہم مطلب IMF کے پروگرام سے اگر آپ گزر رہے ہیں تو آپ کے پاس چوائسز بڑی کم ہوتی ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ 2016 اگست میں اف یو ریممبر نادیہ، آپ ایک لمبے زمانے سے صحافت میں ہیں، اگست 2016 میں نواز شریف واز پرائم منسٹر آف پاکستان اور انہوں نے IMF کا پروگرام کلوز کر کے ان کو گڈ بائی کہہ دیا تھا جی. اور اس وقت ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب اس کے بعد ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں. بالکل، اور اس کے بعد کے حالات سب کے سامنے ہیں اختیار ولی صاحب کہ وہ ڈیفالٹ اور ڈیفالٹ سے بچانا اور اس کے بعد جو معیشت کے اس وقت حالات ہیں، لیکن وہ جو گورننس کی رپورٹ ہے نا IMF کی جانب سے وہ بھی یاد رکھیں، اور اس کے اندر پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم کو چاہیے کہ جو ریفارمز کرنے ہیں اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، اور میں نہیں کہہ رہی کہ آپ کی حکومت کرپشن کر رہی ہے، اس میں ہر حکومت کا ذکر ہے، اس میں پورے نظام کا ذکر ہے، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اختیار ولی صاحب میں اس پہ زیادہ تو لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کی وہ میکرو سے لے کر مائکرو تک چیزوں کو خود دیکھتے ہیں اور اس کی جانچ کرتے ہیں. وہ چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو، وہ کسی کو سپیئر نہیں کرتے، کسی کو سپیئر نہیں کرتے. تو انشاءاللہ قوم مطمئن رہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ راتوں رات کوئی ایسا ہم سسٹم دے دیں جو بالکل 100% ٹھیک ہو. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن جتنا برے حالات ہیں اس میں جتنی ممکن ہو ہم انشاءاللہ بہتری لائیں گے. بہت بہت شکریہ اختیار ولی صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.